بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے نیوز سیریز برتھ سٹون۔ عمران نے جیسے ہی کار ہوٹل شنگریلا کے کمپاؤنڈ گیٹ پہ موڑی، وہ قریب ہی پارکنگ میں موجود سپر فیاض کی جیپ دیکھ کر چونک پڑا۔ جیپ کے ساتھ کئی سرکاری موٹر سائیکل بھی موجود تھے اور عمران یہ سرکاری موٹر سائیکل دیکھ کر آنکھیں چپکائیں، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سپر فیاض اپنے محکمے کے انسپکٹروں کے ساتھ ہوٹل میں موجود ہے۔ انسپکٹروں کو سرکاری طور پر ہیوی بائک پہ دیے گئے تھے، جبکہ فیاض کے استعمال میں جیپ رہتی تھی۔ عمران گزشتہ دنوں میں اس قدر مصروف رہا تھا کہ باوجود خواہش کے وہ فیاض سے مل نہ سکا تھا، اور اب اسے کئی روز سے فرصت تھی۔ سلیمان چونکہ کئی روز سے چھٹی پر تھا، اس لیے عمران دوپہر کا کھانا ہوٹل شنگریلا میں ہی کھاتا تھا، اور آج بھی وہ اسی مقصد کے لیے ہوٹل شنگریلا آیا تھا۔ لیکن یہاں سپر فیاض کی جیپ اور اس کے محکمے کے انسپکٹروں کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ اس نے کار ایک سائیڈ پر پارک کی اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جسم پر عام سا سوٹ تھا، لیکن چہرے پر حماقتوں کا آبشار پوری رفتار سے بہنا شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے یہاں روزانہ کھانا کھاتا رہتا تھا، اسی لیے ہوٹل شنگریلا کے عملے کا ایک آدمی اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ اسی لیے دربان نے عمران کو دیکھتے ہی نہ صرف میکانکی انداز میں زوردار سلیوٹ مارا، بلکہ دروازہ بھی کھول دیا۔ اب تک کتنے ٹپ وصول کر چکے ہو؟ عمران نے اس کے قریب رک کر بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی جناب، صرف 2-4 روپے ہی ہوئے ہوں گے جناب، دربان نے کھیسے نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے شاید جان بوجھ کر کم بتایا تھا تاکہ عمران سے موٹی ٹپ وصول ہو سکے۔ ظاہر ہے جب عام حالات میں عمران 10 روپے دے دیتا ہے تو پھر پوچھنے کے بعد تو بھاری ٹپ ملنے کا 100% سکوپ بن گیا تھا۔ نکالو، عمران نے اسی طرح سنجیدگی سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جی کیا مطلب؟ دربان عمران کی بات سن کر بری طرح بوکھلا گیا۔ شاید اسے تصور تک نہیں تھا کہ شنگریلا جیسے شاندار ہوٹل میں آنے والا آدمی اسے 2-4 روپے مانگے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ٹپ نکالو، وصول کرنے والے کو کبھی کبھی دینا بھی چاہیے۔ عمران کا لہجہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ دربان نے جلدی سے اپنی یونیفارم کی بڑی سی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں 8 روپے تھے۔ شکریہ، واپس نہ مانگنا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے 8 روپے چھینے اور ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ دربان آنکھیں پھاڑے حیرت سے عمران کو جاتا دیکھ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے عمران کو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ ہوٹل میں اس وقت اچھا خاصا رش تھا، لیکن کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سبھی افراد سوسائٹی کے انتہائی معزز ترین افراد تھے۔ بڑے آفیسر، بڑے بڑے کاروباری افراد، جن کے لیے پیسہ حقیقتاً ہاتھ کی میل سے بھی کم اہمیت رکھتا تھا۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی اس طرح اپنی آنکھیں گھمائیں جیسے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا ہو، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ ایک کونے میں واقعی سپر فیاض بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت فل یونیفارم میں تھا، جبکہ اس کے ساتھ واقعی اس کے محکمے کے انسپکٹر موجود تھے، اور ان کی میزیں کھانے کے پلیٹوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کھانے کے ساتھ ساتھ دبے دبے کہکہے بھری گفتگو بھی جاری تھی، اور عمران یہ کہکہے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ دعوت کسی خاص خوشی میں اڑائی جا رہی ہے، ورنہ فیاض تو اپنے ماتحتوں کے سامنے اس طرح لیے دیے رکھنے کا عادی تھا کہ اگر کوئی انسپکٹر اس کے سامنے ذرا بھی ہنس پڑتا تو فیاض اس کی جان عذاب میں ڈال دیتا تھا۔ فیاض کی دروازے کی طرف پشت تھی، جبکہ اس کی پشت پر ایک میز خالی تھی۔ عمران خاموشی سے سر جھکائے اس میز کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ ہوٹل میں خاصا رش تھا اور انسپکٹر، جو عمران کو اچھی طرح جانتے تھے، کھانے اور گفتگو میں مصروف تھے، کسی نے بھی عمران کو نہ دیکھا، اور اگر دیکھا تو شاید توجہ نہیں کی تھی۔ عمران خاموشی سے جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اس کی پشت سپر فیاض کی طرف تھی، لیکن یہاں بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ اور سر اور زیادہ جھک گیا تھا۔ کاندھے سکڑ گئے تھے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی ابھی کسی یتیم خانے سے نکل کر آیا ہو، جیسے اس کا بھری دنیا میں کوئی وارث نہ ہو۔ صاحب مینیو، ویٹر نے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مینیو رہنے دو، یہ بتاؤ کیا کوئی ایسا کھانا ہے جو 8 روپے میں ملتا ہو؟ بس مقدر کا چکر ہے، بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوئی تھی اور پیسہ بھی جیب میں نہیں تھا۔ گیٹ پر کھڑے دربان سے بڑی منت خوشامد سے یہ 8 روپے ادھار ملے ہیں، عمران نے اونچی آواز میں کہا، لیکن لہجہ بھیک مانگنے والوں جیسا ہی تھا۔ جناب، آپ مذاق کر رہے ہیں، پیسوں کی کوئی بات نہیں، آپ حکم فرمائیں۔ ویٹر عمران کی شاندار اور بے داغ اداکاری سے بری طرح گھبرا گیا تھا۔ وہ روزانہ عمران سے موٹی ٹپ وصول کرتا تھا، اور آج وہی عمران اسے مقدر کے کھیل سنا رہا تھا۔ نہیں، اب مجھ میں مزید کسی کا احسان لینے کی ہمت نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ 8 روپے میں کوئی کھانا ملتا ہے یا نہیں؟ اگر ملتا ہے تو لا دو، نہیں تو میں 8 روپے کا زہر خرید کر کھا لوں گا، عمران نے اسی طرح رو دینے والے لہجے میں کہا، لیکن آواز اونچی تھی۔ جناب، 8 روپے میں تو یہاں چائے کی پیالی بھی نہیں ملتی، آپ کھانا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جناب، میں نے عرض کیا ہے کہ رقم کی کوئی بات نہیں، آپ حکم فرمائیں، میں کھانا لا دیتا ہوں۔ ویٹر اور زیادہ گھبرا گیا تھا۔ ارد گرد میز پر بیٹھے ہوئے افراد کے منہ ٹیڑھے ہونے لگ گئے تھے۔ انہیں عمران کی بھوک پر کوئی رحم آنے کی بجائے اس پر غصہ آنے لگ گیا تھا کہ اس جیسے غریب آدمی نے یہاں ان کے درمیان آ کر بیٹھنے کی جرت ہی کیوں کی۔ ٹھیک ہے، کھانا نہیں ملتا تو زہر ہی صحیح، اچھا خدا حافظ، اور شاید ہمیشہ کے لیے خدا حافظ، عمران نے اونچی آواز میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
ویٹر آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے سر جھکایا اور گیٹ کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ پوچھ سے سپر فیاض کی آواز ابھری، ٹھہرو، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور عمران آہستہ سے مڑا اور اس کے چہرے پر بے چارگی کے تاثرات کچھ اور بڑھ گئے تھے۔ او سپرنٹینڈنٹ فیاض، آپ یہاں موجود تھے؟ کچھ نہیں، خدا حافظ، عمران نے بڑے بے چارگی سے انداز میں آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا اور دوبارہ گیٹ کی طرف مڑنے لگا۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، ادھر آؤ۔ فیاض نے یکلہت ہاتھ بڑھا کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف گھما لیا۔ اس کے محکمے کے انسپکٹر بھی کھانا چھوڑ کر حیرت سے عمران کو دیکھ رہے تھے، البتہ ان میں سے کئی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ فیاض کی وجہ سے عمران سے اکثر ملتے جلتے رہتے تھے اور انہیں عمران کی رگ رگ سے واقفیت تھی۔ مام مجھے جانے دو جناب سپرنٹینڈنٹ صاحب، میں آپ کی خوشی میں مہل نہیں ہونا چاہتا، بس قسمت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، عمران نے اتنی لمبی سانس لیتے ہوئے کہا جیسے پورے ہال کی آکسیجن وہ ایک ہی بار اپنے پھیپھڑوں میں بھر لینا چاہتا ہو۔ ادھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے ایک خالی کرسی پر عمران کو زبردستی بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے جناب، جب قسمت ہی ساتھ چھوڑ جائے تو غریب کی بھوک بھی ڈرامہ بن جاتی ہے۔ سلیمان ملازمت چھوڑ کر چلا گیا ہے، فلیٹ میں فروخت کرنے کی اب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ میں طویل عرصے سے بیمار پڑا تھا، اسی لیے ساری جمع پونجی بھی لگ گئی۔ ڈیڈی سے مانگنا فضول تھا، اما بھی سے ڈرتے ڈرتے مانگا تو انہوں نے ٹکاسا جواب دے دیا۔ وہ بھی اسے ڈرامہ ہی سمجھتی رہیں۔ سریا انکل کے پاس چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہے، جولیا، تنویر اور دوسرے ساتھیوں نے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ میں نے چیف سے ایڈوانس مانگا تو اس نے بھی جواب دے دیا کہ ایڈوانس اصول کے خلاف ہے۔ 2 روز سے بھوکا پڑا تھا فلیٹ میں، اب جب بھوک انتہا پر پہنچ گئی، برداشت ختم ہو گئی تو گرتا پڑتا یہاں پہنچا۔ بڑی مشکل سے دربان سے یہ 8 روپے ادھار مانگے ہیں، لیکن یہ میری واقعی غلطی تھی کہ اتنے بڑے اور مہنگے ہوٹل میں 8 روپے کا کھانا کھانے آ گیا ہوں۔ وہ ویٹر کہہ رہا ہے 8 روپے کی چائے کی پیالی بھی نہیں ملتی، اور آپ بھی میری بھوک کو ڈرامہ کہہ رہے ہیں۔ عمران نے اسی طرح رک رک کر کہا جیسے واقعی شدید ترین بھوک کی وجہ سے اسے پوری طرح بولا بھی نہ جا رہا ہو۔ ویٹر، دربان کو بلاؤ، میں بھی اس اداکار اعظم کی بھوک کا پول کھولتا ہوں، بلا دربان کو، فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے ویٹر سے کہا، اور عمران نے کچھ نہ کہا، اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا۔ یس سر۔ چند لمحوں بعد گیٹ کے باہر کھڑے دربان نے فیاض کے قریب آ کر سلام کرتے ہوئے کہا، اس عمران نے تم سے کچھ لیا ہے یا؟ سپر فیاض نے دربان سے مخاطب ہو کر کہا، جج جی ہاں، 8 روپے لیے ہیں، میرے پاس تھے ہی یہی جناب۔ دربان نے ایک نظر سر جھکائے بیٹھے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ ٹھیک ہے، یہ لو 10 روپے اور جاؤ، فیاض نے کہا اور جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر دربان کے ہاتھ پر رکھا۔ دربان سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ بہت بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ واقعی بے حد رحم دل ہیں۔ اب میں 8 روپے کی زہر کھا کر اطمینان سے مروں گا، ورنہ دربان کا ادھار مجھے قبر میں بھی چین نہ لینے دیتا۔ عمران نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لہجہ ویسے ہی بیچاروں جیسا تھا۔ میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، ویٹر جاؤ اور چکن جلفریزی کی فل پلیٹ لے کر آؤ، جلدی کرو، جاؤ، سپر فیاض نے قریب کھڑے ویٹر سے کہا، اور ویٹر یس سر کہتا ہوا واپس مڑ گیا۔ الو احمق، تم نے مجھے فون کر دیا ہوتا، میں تو سمجھا تھا کہ تم کسی مشن پر ملک سے باہر گئے ہو، اسی لیے میں خود نہ آیا، اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہاری یہ حالت ہو چکی ہے۔ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر اس وقت ہمدردی کے زبردست تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاید دربان کی تصدیق کے بعد اسے مکمل طور پر یقین آ گیا تھا کہ عمران جو کچھ کہہ رہا ہے وہ 100% درست ہے۔ جناب ہمیں اجازت دیجیے تو بہتر ہے، ایک انسپکٹر نے ماحول کو دیکھتے ہوئے سپر فیاض سے کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، سپر فیاض شاید خود بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوراً اجازت دے دی۔ انسپکٹروں نے اٹھ کر سلام کیا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر لیے تھے، اسی لیے وہ ہاتھ دھونے واش بیسن کی طرف نہیں گئے تھے۔ 2 ویٹروں نے جلدی سے آ کر میز خالی کرنی شروع کر دی اور جب تک وہ پہلے والا ویٹر آتا میز خالی ہو چکی تھی۔ عمران اسی طرح سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ سلیمان کیوں چھوڑ گیا ہے تمہیں؟ وہ تو تمہارا بڑا پیارا باورچی تھا۔ حرام خور کھا کھا کر سانڈ بنتا جا رہا تھا، جب کھانے کو نہ ملا تو نوکری ہی چھوڑ کر چلا گیا، بدلحاظ، بے مروت۔ فیاض نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اب سب تو آپ کی طرح رحم دل نہیں ہوتے جناب۔ عمران نے اسی لہجے میں جواب دیا، یہ تم نے آپ جناب کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ کیا واقعی بھوک نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ فیاض کو اب شاید خیال آیا تھا کہ عمران اس سے باقاعدہ آپ جناب کے لہجے میں بات کر رہا ہے۔ بھوک بڑی ظالم چیز ہے جناب، عمران نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ فیاض گرا اٹھا۔ خبردار، جو تم نے اب مجھے جناب آپ کہا میں گردن توڑ دوں گا، سمجھے؟ فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جب پیٹ خالی ہو، جیب خالی ہو تو خود بخود صحیحوں کے لیے مودبانہ الفاظ منہ سے نکلنے لگتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اور فیاض نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جیب سے اپنا پھولا ہوا بٹوا نکالا اور پھر اس میں سے بڑے نوٹوں کی ایک بڑی گڈی نکالی اور اس نے زبردستی عمران کی جیب میں ٹھونس دی۔
لو اب جیب بھر گئی ہے اور لو یہ کھانا بھی آ گیا ہے، اب نہ کہنا مجھے آپ جناب، اور سنو میں مر نہیں گیا کہ تم اس طرح بیمار دل کی طرح پھرتے رہو، سمجھے؟ فیاض نے بظاہر غصے سے لیکن انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور پھر جلدی سے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے واقعی وہ 2 روز کا بھوکا ہو۔ فیاض خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ واہ، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دے دیتا ہے، اور پتھر باوجود پتھر ہونے کے اس کا رزق پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اور واقعی جب قسمت پلٹا کھاتی ہے تو کنجوس کے ہاتھوں سے سخاوت شروع ہو جاتی ہے۔ عمران نے باقاعدہ ڈکار لیتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی۔ بکواس مت کرو، اور یہ تم نے پتھر پتھر کی کیا گردان لگا رکھی ہے؟ فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتھر بڑے کام کی چیز ہوتا ہے فیاض صاحب، مجنوں کو مارنے کے کام آتا ہے تاکہ مجنوں کا عشق اور بھی پختہ ہو جائے، وہ غالب نے کہا ہے کہ… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس بس، مجھے مشکل شعر نہ سنایا کرو، میرے پلے نہیں پڑتی یہ شاعری وغیرہ۔ میں تمہیں ایک مشورہ دوں، برتھ سٹون پہن لو، میری طرح قسمت بدل جائے گی تمہاری، فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ برتھ سٹون کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں فیاض کی انگلی پر جم گئیں جس میں سونے کی ایک انگوٹھی کے اندر ایک عجیب و غریب سا پتھر نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی فیاض کو اس قسم کا پتھر پہنے نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھو، یہ کیٹ آئز ہے، یہ میرا برتھ سٹون بھی ہے اور موجودہ حالات کے مطابق بھی ہے۔ مجھے بھی پہلے ان پتھروں پر قطعاً یقین نہیں تھا، میں ان پتھروں کو پہننے والے کو احمق سمجھتا تھا، بھلا پتھر بھی قسمت بدل سکتے ہیں، یہ خیال ہی احمقانہ لگتا تھا۔ لیکن یقین کرو، جب سے میں نے یہ کیٹ آئز پہنا ہے میری قسمت بدل گئی ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ دعوت کیوں ہو رہی تھی؟ مجھے سلیکشن گریڈ مل گیا ہے۔ سر رحمان تو سفارش ہی نہیں کر رہے تھے، کہتے تھے کہ ابھی وقت نہیں آیا، لیکن اوپر سے آرڈر آ گئے ہیں اور میری تنخواہ میں یکلحد تقریباً 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ جب سے میں نے یہ پتھر پہنا ہے میری بیوی کا رویہ بھی مجھ سے بدل گیا ہے، اور بتاؤں؟ تم شاید حیران ہوگے کہ سر رحمان نے کل مجھے بلا کر ایک کام کے سلسلے میں بڑی شاباش دی ہے۔ حالانکہ تم اپنے ڈیڈی کی عادت جانتے ہو، ہتھیلی پر سر رکھ کر بھی جاؤ تو ان کے منہ سے شاباش کا لفظ نہیں نکلتا۔ فیاض جب بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ لیکن یہ تو ظلم ہے، تم نے قسمت بدلنے کے شوق میں بیچاری بلی کی آنکھ نکالی۔ لا حول ولا قوت، یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ کل تمہیں کوئی کہہ دے گا بیگم آئی پہنو تو تم سلمیٰ کی آنکھ نکال لو گے۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور فیاض بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ یہ اصلی بلی کی آنکھ نہیں ہے، اس پتھر کا نام کیٹ آئز ہے، بالکل بلی کی آنکھ کی طرح، اور تم جانتے ہو کہ بلی کی آنکھ بہت چوکنا ہوتی ہے، اندھیرے میں بھی شکار کو دیکھ لیتی ہے۔ فیاض نے عمران کو اس طرح سمجھاتے ہوئے کہا جیسے استاد بچے کو سمجھاتا ہے۔ تو اس پتھر نے تمہاری قسمت بدل دی، لیکن میرے خیال میں اس پتھر کو پہننے والے سے زیادہ لکھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو، تمہارے انسپیکٹروں نے تم سے اس ہوٹل میں شاندار دعوت کھا لی، مجھے بھی کھانا مل گیا اور بڑے نوٹوں کی ایک بڑی گٹی بھی۔ واہ، یہ بلی تو واقعی کام کی ہے، جلد ہی تمہارا بینک بیلنس زیرو کر کے رکھ دے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، دعوت تو میں نے سلیکشن گریڈ ملنے کی خوشی میں ماتحتوں کو کھلائی ہے، اور تم پر مجھے رحم آ گیا تھا، فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ رحم کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر کہا، تمہاری حالت بتا رہی تھی کہ تم واقعی مفلسی کے ہاتھوں زہر کھانے پر تیار ہو چکی ہو، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے ہوتے تم زہر کھاؤ؟ فیاض نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ حالی زہر کھانا کوئی محاورہ نہیں ہے، زہر مار کرنا کہتے ہیں، جس طرح شرط جیتنے کے لیے مجھے یہ کھانا زہر مار کرنا پڑا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شرط جیتنے کے لیے کیا مطلب؟ فیاض نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، شرط کا مطلب شرط ہی ہوتا ہے، اب تم خود سوچو، میں باورچی سے بھی شرط ہار جاتا تو پھر واقعی مجھے زہر کھا لینا چاہیے تھا، عمران نے کہا۔ کس باورچی کی بات کر رہی ہو اور کیسی شرط؟ فیاض اب پوری طرح چوکنا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے غصے کے آثار نمودار ہونے لگ گئے تھے۔ ایک ہی باورچی ہے، میرا آغا سلیمان پاشا، مجھے کہنے لگا کہ اب سپر فیاض صاحب نے کیٹ آئے ساتھ رکھ لی ہے، اب وہ بے حد چوکنا اور محتاط ہو گیا ہے، اب آپ اسے الو بنا کر اسے رقم نہیں ہتھیا سکتے۔ میں نے جواب دیا کہ فیاض چاہے کیٹ کے بجائے ٹائیگر آئے کیوں نہ پہن لے، جو کہ چھلا میاں نے اسے بنا دیا ہے وہ بدل نہیں سکتا، میں جب چاہوں اسے موٹی رقم وصول کر سکتا ہوں، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا، بس شرط لگ گئی۔ اور دیکھو، نوٹوں کی موٹی گڈی میری جیب میں ہے اور ہوٹل کا شاندار کھانا میرے پیٹ میں، اب میں اسے بتاؤں گا کہ بنے بنائے کو مزید نہیں بنانا پڑتا، عمران نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، اب تم اپنی انا کی خاطر یہ ڈرامہ کر رہے ہو، فیاض نے پھیکی سی ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی حماقت کو اپنے مارنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ڈرامہ؟ سپر فیاض صاحب، ڈرامہ تو اس آدمی نے تمہارے ساتھ کیا ہے جس نے سڑک کے کنارے پڑے ہوئے بجری کے ڈھیر میں سے ایک پتھر اٹھایا اور تمہیں تھما دیا کہ یہ کیٹ آئز ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ساری دنیا کی مخلوق کی آئز ایک ہی ڈھیر سے نکال کر دے دیتا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور فیاض چونک پڑا۔
نہیں، خام ہاں کی بکواس اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے بڑے بڑے آفیسر ان کے ہاتھوں میں یہ پتھر دیکھے ہیں، ایسے ایسے افسران کے کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا، اور سب نے یہ پتھر کنگ سے لیے ہیں۔ وہ واقعی کنگ آف سٹونز ہے۔ ایسے ایسے نایاب پتھر ہیں اس کے پاس کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور وہ واقعی کنگ ہے۔ موڈ آتا ہے تو مفت دے دیتا ہے، نہ آئے تو کروڑ روپیہ بھی دو تو انکار کر دیتا ہے، فیاض نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ کنگ آف سٹونز، واہ یہ کون سی شخصیت پیدا ہوئی ہے؟ 5 سنگ تو سنے تھے، 4 تاش کے اور 1 گریٹ لینڈ کا، لیکن چھٹا کہاں سے آ گیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آؤ میرے ساتھ، پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے یقین نہیں کرتے پتھروں پر، فیاض نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مگر وہ کنگ صاحب کہیں پتھر نہ مارنا شروع کر دیں، عمران نے کہا۔ ارے نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، آج یا تو وہ تمہیں ان پتھروں کا قائل کرے گا یا پھر میں اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا، فیاض نے رسیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے جیب سے 4 بڑے نوٹ نکال کر ایک طرف کھڑے ویٹر کے ہاتھ پر رکھے اور عمران کا بازو پکڑ کر ہوٹل کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ارے سانس تو لینے دو، عمران نے کہا، لیکن فیاض اسے اسی طرح کھینچتا ہوا ہوٹل سے باہر لے آیا اور سیدھا اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ ارے رکو تو صحیح، میری کار، عمران نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اپنی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بعد میں لے لینا، فیاض پر نہ جانے کیا بوجھ سوار ہو گیا تھا کہ اس نے عمران کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر ہی دم لیا۔ چند لمحوں بعد اس کی جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر نکلی اور پھر تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ یہ کیٹ آئس کتنے میں لیا ہے تم نے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ 10 لاکھ میں، فیاض نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو عمران اس طرح حیرت سے فیاض کو دیکھنے لگا جیسے اسے فیاض کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی رقم میں تم نے صرف ایک انگوٹھی لی ہے، مجھے بتاتے اتنی رقم میں تمہیں 10,000 سالم بلیاں لا کر دے دیتا، لاتے پھرتے ساتھ، عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ مہنگا ہے، ہرگز نہیں، پتھر قسمت والے کو ملتے ہیں، یہ ایرا وغیرہ نتھو ہیرا پتھر نہیں لے سکتا، یہ اصلی پتھر ہے، فیاض نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کسی غریب کی ہتھیلی پر 1 روپیہ رکھتے ہوئے تمہاری جان نکل جاتی ہے، اور 10 لاکھ کا پتھر لے لیا تم نے، یہ واقعی اس صدی کا سب سے بڑا عجوبہ ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم چلو تو صحیح، پھر دیکھنا کہ تم کتنے میں لیتے ہو پتھر، بشرط یہ کہ تمہاری قسمت میں ہوا تو۔ بشرط یہ کہ تمہاری قسمت میں ہوا تو۔ اب اس کی جیپ شان کالونی کے پہلے چوک کی طرف مڑ گئی تھی۔ شان کالونی نو تعمیر شدہ تھی اور یہاں دارالحکومت کے امراء کی کوٹھیاں تھیں، کوئی کوٹھی بھی 10 کنال سے کم رقبے پر نہیں بنی تھی۔ ہر کوٹھی پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے، اسی لیے عمران اس کالونی کو زندہ لاشوں کا عجائب گھر کہتا تھا۔ تو یہ کنگ صاحب شان کالونی میں رہتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب سے قیمتی اور شاندار کوٹھی اسی کی ہے، فیاض نے بڑے مرغوبانہ لہجے میں کہا۔ ارے ارے روکو، جیپ روکو، اچانک عمران نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور فیاض نے گھبرا کر پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ کک کک، کیا ہو گیا ہے؟ فیاض نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن عمران اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ سڑک کی سائیڈ فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی عورت سر پر پرانا اور تقریباً ٹوٹا ہوا ٹوکرا اٹھائے بڑی مشکل سے لاٹھی ٹیکتی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر کپڑے بھی بے حد پرانے اور تقریباً خستہ تھے، ایک 10 سال کا بچہ جس کے جسم پر ایک میلی سی بنیان اور پھٹا ہوا نیکر تھا، ہاتھ میں ایک میلا سا بستہ اٹھائے ساتھ چل رہا تھا، وہ پیروں سے ننگا تھا، اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک تختی تھی، وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ جیپ ان سے کچھ آگے رکی تھی، وہ دونوں جیپ کی طرف ہی آ رہے تھے۔ عمران ان کے قریب آتے ہی جلدی سے اچھل کر جیپ سے اترا اور تیزی سے اس بوڑھی عورت کی طرف بڑھا۔ بڑی اماں سلام، یہ آپ کا پوتا ہے شاید؟ عمران نے قریب جا کر بڑے ادب سے اس بوڑھی عورت کو سلام کیا اور پھر جھک کر اس نے اس بچے کے گال پیار سے تھپتھپائے۔ جج جج جی صاحب، پوتا ہے میرا صاحب، اچھو نام ہے اس کا، بوڑھی عورت نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آتشی شیشوں کی اینک کے پیچھے سے اس کی بوڑھی آنکھیں پوری طرح پھٹی ہوئی تھیں اور ان میں حیرت اور خوف بیک وقت نمایاں تھا۔ اچھو، واہ خوبصورت نام ہے، یہ پڑھتا ہے، اور آپ نے ٹوکرا کیا اٹھایا ہوا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔